السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا انتظار تھا، وہ آپ اس دن کہہ رہے تھے نا کہ سوال آخر میں تھا رہ گیا تو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وہ سوال یہ تھا، جی یہ ہو گیا۔ جی وہ یہ تھا کہ اگر والدین میں سے مطلب والد صاحب کا ایک حکم اور والدہ صاحبہ کا دوسرا حکم ہو تو ایک باشعور مسلمان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان دونوں میں فرق ہو۔ دیکھیں، بات یہاں یہ ہے کہ وہ حکم ظاہر ہے کہ حلال کے دائرے میں ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، صاف ظاہر ہے وہی ہوگا، کیونکہ ہم وہ اوپر کی کیٹیگری سے تو ٹکرا نہیں سکتا نا، وہ حرام نہیں ہوگا، وہ فرائض کا ترک نہیں ہوگا، جائز میں ہوگا، تو اس میں والد صاحب کی بات ماننی چاہیے اور والدہ کو دوسرے کسی طریقے سے کمپنسیٹ کرنا چاہیے، بہت زیادہ محبت کر کے، کوئی تحفے دے کے، کسی بھی طریقے سے۔ تو ایک حکم والد کا ہو، ایک والدہ کا، تو دونوں میں سے حکم جو ہے نا وہ باپ کا مانا جائے گا اور خدمت زیادہ ماں کی جائے گی۔ سر قرآن اور حدیث سے ذرا تعویل کریں۔ والدہ کا سربراہ والد ہے نا، تو اب قرآن و حدیث کو درمیان میں اس طرح ہی لا سکتے ہیں ہم، وہ بہت زیادہ نہیں جاتے، تو کیونکہ والدہ کو چاہیے کہ اگر اس میں ٹکراؤ ہے تو وہ والد صاحب کے ساتھ اس معاملے کو طے کریں، لیکن اگر والدہ اور والد میں ٹکراؤ آ جاتا ہے تو اصول بہرحال یہی ہے۔ اب اس میں ایکسیپشن بندے کے اس سے آتی ہیں، تو قرآن تو صاف ہے اس معاملے میں کہ معاملات میں سربراہی وہ شوہر کی ہے، باپ کی ہے، تو انہی کی بات مانی جائے گی۔ اگر وہ جائز کے دائرے میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ امیر کیوں بنایا جاتا ہے، کوئی نظم کیوں بنایا جاتا ہے، کوئی سربراہ کیوں بنایا جاتا ہے، کہ جب جائز کے دائرے میں ٹکراؤ آ جائے تو سسٹم اس سے چیلنج ہو جاتا ہے، اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اب کسی نے فیصلہ کرنا ہے تو اس فیصلے کا اختیار بہرحال نظم چلانے کے لیے مرد کے پاس ہے، اسی اصول پر اور اسی اختیار کے ساتھ یا اسی قانون میں جس کے لیے عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے حلال ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بعد میں آگے جا کے چیلنج آیا تو اس کو شروع میں اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے چیلنج کر دیا جائے، عورت کر سکتی ہے نا، اس کو چیلنج کر دے۔ ہاں، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ اگر ہو گئے آپس میں، اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے آپ والد کو بھی راضی رکھ سکتے ہیں، والدہ کو بھی، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ بالکل واضح ٹکراؤ آ جائے تو میرا خیال یہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، مجھے ابھی تک تو سمجھ نہیں آ رہی اس کی کوئی غلطی، کہ والد کی بات کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب میں وہ آیت نہیں پڑھتا، میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسن سلوک کا والدہ سے کہا، اور تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے اس بات کو، کہ جب یہ مسئلہ ہوا تو اس میں کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن حسن سلوک وہ ایک الگ شے ہے۔ تو ماں اگر باپ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہی ہو تو اس میں اولاد کو ماں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس سے خاندان برباد ہوتا ہے، اور ہوتا ہوا ہم نے دیکھا بھی ہے، اور یہ اس سے یعنی انتشار بھی پھیلتا ہے اور نحوست بھی آتی ہے، یعنی برکت کے اس سے۔ جی، صحیح غلط کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ اگر مطلب وہ صحیح غلط کی بات اگر وہ ڈیفرنٹ ہو جائے؟ نہیں، وہ ہم نے عرض پہلے کیا جناب، وہ پہلے عرض کیا کہ قرآن اور حدیث سے وہ بات جو واضح احکامات ہیں فطرت کے، ان سے نہیں ٹکرانی چاہیے نا، وہ تو اوپر موجود ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلاف آئے گا جائز کے دائرے میں، صحیح غلط میں نہیں، ایک صحیح گرے ایریے میں صحیح غلط ہوتا ہے، آپ اس کو کھینچ تان کے دلائل سے، جیسے میں نے اس کی مثال بھی دی تھی ایک آپ کو، اس میں گرے ایریے میں آپ غلط اور صحیح کو کر رہے ہوتے ہیں۔
تو گرے ایریے میں بات باپ کی ماننی چاہیے. ہاں وہ آپ فرمایا نا، حضور نے فرمایا، بالکل صحیح آپ نے یاد دلایا کہ اللہ کی رضا میں، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اس کی مجھے اصل میں صحت کا اس وقت نہیں اندازہ، لیکن ہاں لیکن قرآن اس میں واضح ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی جو نظم بناتا ہے نا، اب الرجال قوامون علی النساء، اب یہ اس میں خام خواہ کا ایک وہ ہو جائے گا، لیکن واضح ہے بہرحال قرآن اس میں کہ ایک نظم چلانے کے لیے مرد کو، وہ عورت کو بھی دی جا سکتی تھی، مرد کو بھی دی جا سکتی تھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ دین نے مرد کو دے دی. اس کے اسباب ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظام میں، کیونکہ مرد زیادہ کرپشن کرتا ہے، عورت زیادہ اچھی ہوتی ہے، عورت میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، عورت اچھی زیادہ ہوتی ہے، تو بدماشوں اور غنڈوں سے لڑنے کا سسٹم میں عورت میں وہ نرم دلی اور نرم مزاجی کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو سسٹم کو چلانے کے لیے نرم دل، ٹھیک ہے، لطیف جذبات کے حامل اور بہت اچھے لوگ یہ سسٹم نہیں چلا سکتے. اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کیونکہ مرد کرپٹ ہے تو اس کے ذمہ لگایا گیا کہ، اور دین نے پہلے حکم کس کو دیا، مختلف احکامات دیکھ لینا، بڑی بڑی کرپشنز پائی جاتی ہیں تو مردوں میں ہی بڑے بڑے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے نظم چلانے کے لیے. ہم پھر کہہ رہے ہیں کوئی مردوں میں کوئی الگ سے ایسی خوبی نہیں. مردوں کو سیدھا کرنا چونکہ ایک مشکل کام ہے اور مردوں کو کر سکتے ہیں، تو عورت کے اندر بہت لطیف، بہت اچھے، بہت جو ہے وہ اعلیٰ جذبات اور احساسات اور صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. لیکن آج تک بھی جو پاور کے سب سے اوپر کے درجات ہیں یا وہ جگہ ہیں، وہاں آج بھی عورت نہیں ہے. یعنی آپ پاور کا جو بھی آخری، کہیں بھی آخری درجہ جو سوچیں گے، وہاں پر اوپر مرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس دن عورتوں کے ہاتھ میں کمانڈ آ جائے گی، اس دن ہم اپنی اس بات کی کوئی اور تعویل کر لیں گے. لیکن سر دست نظام جو ہے نا، سمگلرز، غنڈے، ڈاکو، بدماش، جیب کترے، یہ سب، ان لوگوں سے لڑنے کا جو دل ہے نا، وہ سخت دلی ایک چاہیے ہوتی ہے، وہ عورت میں نہیں ہوتی. وہ اس کے لیے، یعنی آپ کہتے ہیں انڈر ورلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہرحال مرد چاہیے ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ بیسک ہے گھر. یہاں بچے جوان ہو جاتے ہیں، بیٹے جوان ہو کے اگر الٹی پٹی پہ چڑھ جائیں تو وہ باپ سے کنٹرول ہونے کا امکان ہے، ماں سے ہو ہی نہیں سکتے. وہ ماں کی محبت بھی ہے اور لطیف جذبات ماں کے، یہ ہیں ایک رکاوٹ. اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہ جو ایک حیوانی قوت مرد میں زیادہ ہے، جانوروں والی، اس کو عورت کیسے روکے گی؟ وہ باپ اگر باپ ہو تو وہ اس میں قوت ہوتی ہے وہ والی. تو وہ اس کو آج تک یہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں پورے ماحول میں، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہے. تو اس لیے وہ باپ کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کی ضرورت ہے. اس میں مرد کی کوئی فضیلت نہیں. اس پہ بھی اہل علم نے گفتگو کی نا، اس میں ایک اشارہ عرض کیا بھی تھا کہ ہمارا تصور انسان مرد اور عورت کے تصور سے بلند ہے. یعنی ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان مرد ہے اور عورت انسان نہیں ہے، یا مرد اعلیٰ درجے کا انسان اور عورت ادنیٰ درجے کی. وہ سسٹم میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہنگامی طور پہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی حکم دے دیا جاتا ہے، لیکن اصل ہے روحانیت. روح نہ مرد ہے نہ عورت ہے، خدا نہ مرد ہے نہ، مطلب آپ اللہ مرد ہے، جنس تو نہیں ہے نا اس طرح کی. لم یلد ولم یولد جب وہ کہتا ہے تو یہ جینڈر سپلٹ سے ٹرانسینڈ کر گیا نا خود ہی. لم یلد ولم یولد میں کل سورہ ہو گیا اوپر. اچھا، جہاں تک مجھے سمجھ لگی ہے کہ جب یہ رشتوں میں اس طرح ٹکراؤ آئے تو پھر جو مطلب جس طرح مرد اور عورت میں آ رہا ہے تو وہ قرآن کی آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، تو پھر ہم اس کو فالو کریں گے، اسی کو فالو کریں گے. نظم کی مجبوری ہے یہ، ورنہ وہ جو انارکی پھیلتی ہے نا گھروں میں بھی، وہ کسی کا منہ کسی طرف ہے، کسی کا منہ کسی طرف ہے، تو وہ فتنہ جو ہے نا یہ قتل سے برا ہے. اور ہمارے گھروں میں فتنہ کیوں پھیلا ہوا ہے؟ کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہے.
ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ جب یہ جدید لوگ جب ریاست کے خلاف بولتے ہیں تو ان کا ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ پولیس اسٹیٹ ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر یہ آپ افغانستان میں قائم ہونے والی حکومت کے خلاف بولیں گے تو یہ سب سے بڑی گالی جو دیں گے کسی ریاست کو یہ لوگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پولیس اسٹیٹ ہے. یعنی یہ نظم ہے ایک یہاں پر وہ، اور اس میں وہ ایک قانون ہے جو لوگوں کو حدود میں رکھتا ہے، ان کی آزادیوں کو. پولیس اسٹیٹ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ آزادی ٹیلر ضرور کریں گے، تو آزادی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں. خاندان، اس میں یہ جو پورا نظم قائم ہوا ہے، یہ آدمی کو تربیت دیتا ہے نظم میں رہنے کی. اور یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ کسی کی کوئی روحانی، دینی یا انسانی فضیلت نہیں بیان کی جا رہی. عورت کی اپنی کام ہے، مردوں کے اپنے کام ہیں. یعنی اطاعت سکھا مرد ہی سکتا ہے اولاد کو، سسٹم کو، ان کو. عورت محبت کی بنیاد پہ چلنا سکھاتی ہے، لیکن آدمی دو چیزوں سے چلتا ہے. اللہ کے جیسے عرض کیا کہ ایک اللہ کی صفت ہے جلال اور ایک جمال ہے. تو وہ جو اللہ کی محبت ہے اس میں تو آپ کو درباروں پہ دھمال ڈالتے ہوئے لوگ بے تحاشا ملیں گے، لیکن جو صفت بتائی گئی ہے اللہ کو جاننے والوں کی، وہ ہے اللہ کا ڈر، جو آدمی کی جبلت کو دباتا ہے اور اس کے اندر کی حیوانیت کو انسانیت کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس میں ایک آغاز میں جو اینٹ لگائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ نظم چلا رہے ہیں جائز طور پر، اور یہ نظم قائم فریقین کے اتفاق سے ہوا ہے، وہ نظم بنا اتفاق سے بنا. اب بعد میں اس نظم کو چلانے والے کچھ لوگ بڑے چھوٹے، ایک ترتیب وجود میں آئی. بعد میں اپنی خواہشات یا اپنی مرضی کرنے کے لیے جب آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو اس کا حق نہیں ہوتا. اس پر سختی کرنے کا اختیار ہر نظام رکھتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک. ٹھیک ہے، جس اصول پر آپ کا تعلق بنا، جس ضابطے پر فریقین نے چلنے پر راضی ہوئے، بعد میں آ کر اگر کسی کی خواہش بھڑک جائے اور وہ اس میں نہ چلنا چاہے تو اس کو الگ ہونے کا اختیار ہے، لیکن سسٹم میں رہ کر مسلسل سسٹم کو چیلنج کرنے کا نہیں ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. اس کو چیلنج نہیں کرنے دیا جائے گا. اگر سسٹم میں قوت ہو تو وہ رہے ہی نہ، تو ایک الگ ہے مسئلہ کہ وہ اس چیلنج کو فیس نہ کر سکے سسٹم اور ڈھہ جائے، اور ڈھہ رہا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے. یہ اچھا جی، آج ہم اس آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ اب کچھ ادھر سے ادھر آنے تک نا سوئچ کرنے میں ایک آدھ منٹ لگتا ہے. ایک آدھ منٹ تو خیر تھوڑا ہے، زیادہ وقت شاید لگ جائے، لیکن بندہ تھوڑا سا وہ کرتے کرتے پہنچ ہی جاتا ہے. یہ ہے جی. اچھا، میں نے سوچا کہ یہ دیکھیں نا یہاں وہ بات جو آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یہ ایک ہی صورت ہے، تو ان دونوں کی نہیں مانی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور رواج کے مطابق جو آپ کے ہاں رسم رواج ہیں. اب رسم رواج ہم کہہ رہے ہیں پچھلی آیت کو پڑھنے کے بعد، یعنی ہم نے وہ آیت پڑھی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ آیت کا حصہ پڑھ کر اب آگے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کا ترجمہ کر رہے ہیں رسم رواج کے مطابق چلو. معروف کا ترجمہ عرف یعنی رواج ہے. ٹھیک ہے، وہ اس پچھلی آیت کے بعد یہ ترجمہ کیا ہے.
اور اس کے بعد وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور جس کا رخ راستہ وہ جو میری طرف آئے، انابت کرے، میری طرف آئے، اس کی اطاعت کرو. یعنی مطلق اطاعت کسی کی نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں اصول ہے کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی نہیں مانی جائے گی. وہ مخلوق کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے درجات ہیں. سب سے پہلے اللہ، رسول، پھر والدین، اور والدین میں والد، پھر والدہ، پھر باقی لوگ ہیں. وہ باقی پھر کوئی بھی ہو، استاد ہو، شیخ ہو، پیر ہو، فلاں جو بھی بعد میں آئیں، وہ سارے بعد میں آتے رہیں، لیکن اس ترتیب کو ریاست ہے، ٹھیک ہے، یہ سب بعد میں آتے ہیں. اس میں کیا فرمایا کہ اتباع جو ہے وہ کس کی کرنی ہے؟ جو میری طرف، اطاعت اسی کی کرنی ہے. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اب اس میں آدمی کو بے نفس کیا جا رہا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، حیا کیا ہے کہ کن مع اللہ بلا خلق. پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں سے کٹ کر اللہ کے ساتھ رہو. وَكُن مَعَ الْخَلْقِ بِلَا نَفْسٍ، اور لوگوں کے ساتھ رہو نفس سے. یعنی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ حیا مانے ہے اس میں کہ آدمی اللہ کے ساتھ جب جڑے تو لوگوں کو بھی جگہ دے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور پھر جب لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہو تو اپنے نفس کو درمیان میں رکھے. تو یہ ایثار بتدریج ہے، اور یہاں اس سے آگے کوئی نہیں کہ کن مع نفس، وہ دو ہی ہیں بس. تو یہاں پر کیا ہے کہ آنا تم نے میرے پاس ہے، لوٹ کر تم نے میرے پاس آنا ہے. مومنوں کو اللہ، نبیوں پر ایمان رکھنے والوں کا ایک امتحان بہت ضرور ہوتا ہے کہ تم نتائج کا انتظار موت کے بعد تک کر سکتے ہو یا نہیں. اگر تم زندگی ہی میں ہر محنت کا پھل حاصل کرنا چاہتے ہو اور موت کو تم نے اپنا اختتام سمجھ لیا تو تم نے اپنے آپ کو بایولوجیکل بینگ مان لیا ہے کہ تم صرف جسم ہو. اگر موت کو تم اپنا اختتام مانتے ہو تو تم نے روح کا انکار کر دیا ہے. اپنے روحانی وجود کا انکار کیے بغیر موت سے خوف نہیں پیدا ہوتا. موت کو تم نے اگر موت کو اختتام سمجھا ہے تبھی تم اپنی کسی بھی نیکی کا پھل یا بڑا پھل اسی دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہو، اور جو اس کے غیر ضروری یا ممکنہ وہ ہیں نتائج، وہ تم کہتے ہو کہ اس دنیا میں نکل آئے تو بھی ٹھیک، آخرت میں نکل آئے تو بھی کوئی بات نہیں. تو اصل میں تم نے اپنے آپ کو کیا جسم یا جبلت ہی سمجھ رکھا ہے، اور اپنی جبلت کی تسکین کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، خدا کو بھی مان رہے ہو. یعنی نماز میں تمہارا دل نہیں لگتا اور جہاد میں تمہارا دل لگتا ہے تو تم جبلی مخلوق ہو نا، ٹھیک ہے، تم جانور ہو. جس کا دل نماز میں نہ لگے اور جہاد میں لگے، ظاہر ہے کہ اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی سے خدا پوچھے گا کہ تم نے جان کیوں دی تھی، تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ تیرے لیے جان قبول دی. تو اللہ کہے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ مسلح پہ تمہارا دل نہیں لگتا، مسلح کی صفوں میں، اور جہاں تمہارا دل نہیں لگتا تو میدان جنگ میں تمہارا دل لگتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ آدمی کے اندر ایک جبلت ہے نا دوسرے پر غلبہ پانے کی، تو وہ نہیں، کہیں نہیں پا سکتا، وہ کوئی نہیں پا سکتا یعنی دنیاوی ترقی کر کے، تو وہ دین سیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ چلو اس بہانے کر لیں گے. وہ اس سے بھی نہیں کر سکتا، اگر ذہن نہیں دیتا تو وہ پھر کہتا ہے کہ کوئی چلو ڈنڈا سوٹی اٹھا لو، ٹھیک ہے، تو اس سے کچھ کر لیں گے. تو یہاں کیا ہے کہ ثم الی مرجعکم، یہ بات یاد رکھنا کہ رجوع تمہارا، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہاں راجعون، مرجعکم، تم نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون تو ہم موت
کو یعنی موت کا انکار ان معنوں میں کر رہے ہوتے ہیں کہ موت ہمیں فنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں سب کچھ واضح کر دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے. ہو جاتا ہے بعض دفعہ اولاد کے لیے یہ مجبوری ہوتی ہے کہ والدین کو وہ بہت کسی ایسے معاملے میں نہیں وضاحت کر پاتے، والدین نہیں سمجھ پاتے، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. بعض دفعہ والدین یہ کرتے ہیں کہ اپنے حقوق کا مطالبہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ دیگر اہل حقوق کا حق فوت ہو رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے والدین کی یہ بات نہیں مانی جا سکتی، لیکن اب والدین اس سے ناراض ہیں، تو اب ان کی ناراضگی کو رضا میں بدلنے کی کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی. آپ اپنے دیگر اہل حقوق کا حق بھی نہیں مار سکتے. والدین کا مطالبہ ہے اور وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ مطالبہ خواہش کا ہے، دوسری طرف مطالبہ ضرورت کا ہے. تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں؟ وہاں والدین ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارا دل صاف تھا، تم جیسے نا وہ یہ تو چھوٹا معاملہ ہے. معاملہ تھا کہ جہاں سے ہمارے کچھ دوستوں نے تقیہ شکیہ فلاں ڈھما نکالا نا، تو یہاں سے پتہ نہیں نکلتا ہے کہ نہیں، لیکن نکال لیا کہ حضور نے جب وہ ایک ہم صحابی تھے تو ان سے کہا گیا قریش نے کہ کلمہ کفر کہیے. انہوں نے کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیجئے، انہوں نے کر دی. پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضور میں نے تو یہ کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دل کی حالت کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور دل مطمئن تھا، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا، میرے سامنے میری ماں اور باپ کو اتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا تو میں گھبرا گیا تھا. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ پھر کریں، اگر تمہارے ساتھ ایسا تو تم پھر کرو. ٹھیک ہے، گنجائش دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایسے بڑے معاملات جہاں دل آپ کا راضی ہے لیکن آپ کے اہل حقوق یا تعلق والے نہیں سمجھ رہے، کسی بھی وجہ سے نہیں سمجھ رہے، ظاہر ہے کہ آپ نے ٹھیک ہی بنیادوں پر چلنا ہے. آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دوسرے کے حقوق نہیں مار سکتے. اور اللہ نے مطلب یہ ایک مجھے روایت کی سند نہیں معلوم اس وقت نہ میں چیک کر سکا کہ یہ ایک اصول بہرحال ہے کہ آپ اگر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے، اور ہم یہ ہم ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی شرعی حکم کے سے زیادہ یہ فطرت کا ضابطہ ہے کہ آپ اگر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کریں گے تو اللہ آپ کو انہی کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کروا دے گا، انہی کے ہاتھوں. لیکن اگر آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے تو آپ کا سچا ہونا، آپ کا صحیح ہونا، ٹھیک ہے، یہ سچے آدمی میں کشش ہوتی ہے، وہ کشش آپ کو ہلکا نہیں ہونے دیتی. لیکن لوگ کرتے کیا ہیں؟ اولاد کے لیے، بیویوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، جو مختلف معاملات کے لیے وہ حق پر کمپرومائز کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رستم زماں بن کے آدمی آئے اور بڑے بڑے نعرے مارے، بڑی عاجزی کے ساتھ. جیسے وہ آتا ہے نا، ایک بڑے تاریخ کے بہت بڑے لوگوں میں سے لقمان کا ذکر جب آ گیا تو سقراط کا ذکر کرنے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کو جب سزا دی گئی اور اس کو کہا کہ زہر کا پیالہ پی لو یا علاقہ چھوڑ دو، تو اس نے کہا کہ میں زہر کا پیالہ پی لوں گا، لیکن اس نے کوئی نعرہ نہیں مارا، مطلب وہاں پہ بڑک نہیں ماری. وہ کہا کہ باہر مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور مطلب میں باہر جا کے کیا کروں گا، یہاں میرے اپنوں نے میری بات نہیں مانی، یہ جو دوسرے ہیں باہر والے وہ کیا میری بات مانیں گے. آج تک ریاست میری ضرورتیں پوری کرتی رہی ہے، میں اچھی تھی، آج میرے خلاف آ گیا فیصلہ تو میں اب اس کو چیلنج کر دوں تو یہ نہیں. تو کوئی یعنی بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو مضبوط ارادے کا مالک ہو، منکسر المزاجی کے ساتھ. دین اس طرح کے لوگ بناتا ہے، ایسے نہیں کہ بڑک باز ہیں لیکن موقع آ گیا تو وہاں پہ ہلکے اور کم ہمت ثابت ہو گئے. یعنی جب موقع پہ پتہ چلا کہ یہ تو بہت تھوڑا دلا ہے، لیکن موقع سے پہلے وہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں کیا ہے کہ بندہ اہل حقوق کا
کہ بعض دفعہ مجبور ہو جاتا ہے اور نہیں واضح کر پاتا، تو کچھ لوگوں کو شکایتیں نہیں ختم ہوتی. یعنی جب دین کہتا ہے کہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں پر خرچ کرو، ترتیب بتاتا ہے، لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے کہ لوگ بہت بڑے بڑے خرچے جو ہیں وہ باہر کرتے ہیں، اپنے قرابت داروں پہ، اپنے گھروں پہ، اپنے ملازمین پہ، قرابت داروں میں نہیں کرتے. دین ترتیب بتاتا ہے، لوگ یہ دین پڑھتے بھی ہیں لیکن اس ترتیب کا خیال نہیں کرتے. بہن پہ نہیں کریں گے، بھائی پہ نہیں کریں گے، ماں باپ پہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ احسان نہیں مانتے. ٹھیک ہے، انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اس کی قدر بھی کی جائے، تو چونکہ وہ تو شکایت ختم ہی نہیں ہوتی، کبھی کوئی نہ کوئی تو آپ کنگال ہو جائیں اپنے اہل حقوق کے لیے، شکایت ختم نہیں ہوگی. اللہ نے کیا کہا ہے؟ ایک تو میری طرف آؤ گے تو لوگوں سے امید مت رکھو. جو آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور بدلے میں اس سے امید چاہتا ہے، وہ اس کو رب مان رہا ہوتا ہے. میری طرف آؤ گے، میں اپنی حیثیت کے مطابق تمہیں بدلہ دوں گا. ٹھیک ہے، اور میں تم سب کو، کم آیا نا، تو سب کو بتا دوں گا کہ حقیقت یہ تھی. وہاں اصل معاملہ ہے، وہاں سب تم سے راضی ہو جائیں گے، کوئی نہیں. یہاں 4 دن کی ناراضگی ایک امتحان کی طرح قبول کر لو، اس دباؤ میں نہ آؤ. آ جاتے ہیں لوگ وضاحتیں کر کر کے ہی، تعلق میں لوگ وضاحتیں کر کر کے تعلقات کو خراب کرتے رہتے ہیں. ایک آدمی آپ کے ساتھ تعلق میں ہے لیکن اس کا دل آپ کی طرف سے صاف نہیں ہے، آپ جتنی وضاحت کریں گے وہ تعلق خراب ہوگا. ٹھیک ہے، آپ حسن سلوک کے ساتھ زیادہ وضاحت مت کریں. جتنی وضاحت کریں گے تو اس سے ایک بچکانا پن بھی تو ہوتا ہے نا انسانوں میں. تو جیسے وہ پنجابی میں ہمارے کیا آتے ہیں نا کہ وہ باپ نے بچہ اٹھایا ہوا تو انہوں نے کہا نہیں میں گرتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں بیٹے کیا کرو، انہوں نے کہا نہیں میں گرتا ہوں، انہوں نے چھوڑ دیا، کہا گر جو گرتا. تو ٹھیک ہے، تو یہ انسانی مزاج ہے کہ آپ جتنا لاڈلا، جتنا وہ کریں گے اتنا، اور جتنا وہ کرنے کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے اس کے نتیجے میں ریئیکشن بڑھتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں بتا دوں گا جو ہوگا. وہ یہ یہاں تک ہو گئی نصیحت. اب اس کے بعد اب ایک درمیان میں بات وہ کر رہے ہیں، اور یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ یہ وصیت، پوری نصیحت انہوں نے کی اپنے بیٹے کو، لیکن اس تمام پر عمل، یعنی اس میں جو بھی تاثیر ہے یا یہ کام کرنے والا بندہ بنے گا کیسے. ہم لوگ کچھ اپنے حالات کی وجہ سے دنیا میں مسلمان، یہ انہوں نے اپنی فکر کو، جو مسلم تھاٹ ہے، اس کو اوور پولیٹیسائز کر دیا ہے. یعنی ہمیں نظام کا غلبہ، یہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن ہمیں کبھی اس کی فکر نہیں ہوئی کہ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا خدا سے تعلق کیسا ہے، اور اس کو، خدا سے تعلق کو، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے اور جس کے لیے ہم نے ریاست قائم کرنی ہے، نظام بنانا ہے تاکہ اس میں آسانی ہو، اس تعلق کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کبھی کوئی اس کو تصوف کا عنوان دے دے گا، ٹھیک ہے جی، کبھی کوئی اس کو رہبانیت کا عنوان دے دے گا. مختلف عنوانات سے خدا کے سے تعلق کی تحقیر کے مریض ہو گئے ہیں ہم. ٹھیک ہے، لیکن وہ آدمی جس کی ایکسٹینشن کا نام نظام اور معاشرہ ہوتا ہے، وہ اس آدمی کے بننے کا انحصار کیا صرف نصیحت پر ہے، یا اس میں تاثیر کا نظام کسی اور طریقے سے بھی چلتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہاں پر جو بتایا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. اپنی تنہائی کا خیال کرنا. اگر مادر رحم میں نطفے کو ضرر پہنچ جائے تو وہ کبھی رستم و سہراب نہیں بن سکتا، کبھی افلاطون نہیں بن سکتا، کبھی جنید و بایزید نہیں بن سکتا. ہاں، اگر کسی درخت کے بیج کو مٹی میں دیمک چاٹ جائے تو وہ کبھی سطح زمین سے بلند نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو جو چیز ان تمام تربیت، تمام نصیحت، سب کو
دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ناپاک تنہائی۔ وہ چاہے میرے وہ حالات میں تنہائی ہو، میرے احوال میں تنہائی ہو، میں اپنی ذات میں اپنے اندر تنہا ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں اس وقت کسی کو نہیں پتا، اور میں ایک کمرے میں بھی اکیلا ہوتا ہوں، وہ بھی کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو تاثیر جوہر میں جو اس کو نمو دیتی ہے وہ ہے پاکیزہ تنہائی۔ کیا کہا؟ اور صرف وہ یہ نہیں کہ یہ غلطی بھی اور نیکی بھی۔ اب دیکھ لیں، ہماری اپنے آپ کو دیکھنا ہو ہم سب نے، تو ہم کبھی دیکھیں میرے کتنے گناہ ہیں جو صرف مجھے اور میرے رب کو پتہ ہے۔ چالاک ہم کسے کہتے ہیں؟ چالاک ہم اس کو ہی کہتے ہیں نا جس نے اپنا گند ہوشیاری سے چھپا رکھا، جو کہے کہ میری صفائی کر کے دکھاؤ، میں ایسی ایسی جگہوں پہ گند چھپایا ہوا ہے تمہیں تم گم جاؤ گے، خود تمہیں نہیں مل سکتا، تم آ کے تو دکھاؤ، تم ڈھونڈ کے دکھاؤ کہ وہ غلاظت کی پوٹلیاں میں نے کہاں کہاں چھپا کے رکھی ہیں، تمہیں بدبو آئے گی، تم چکرا کے انہی غلام گردشوں میں مر جاؤ گے، لیکن تم میری گندگی کو کہیں ڈھونڈ نہیں سکو گے۔ اسے چالاک کہتے ہیں نا، یہی چیلنج ہوتا ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ اچھا، وہ جو چالاک کہتے ہیں، لیکن آپ کبھی دیکھیں کہ ہماری کتنی نیکیاں ہیں جو صرف ہمیں اور اللہ کو پتہ ہیں۔ یعنی ایسی نیکیاں جو صرف ہمیں پتہ ہو، ہمارے اللہ کو پتہ ہو۔ بس یہ جو پلڑے بھاری ہوں گے نا، تو یہ جو اعلیٰ درجات، ہم نہیں کہتے کہ بنیادی نجات کا مدار اس پہ ہے، لیکن یہ جو پلڑے بھاری ہوں گے اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ تم نے نیکیاں اپنی زیادہ اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیاں کہ گناہ۔ ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں، خدا سے نہیں چھپاتے، اور نیکی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی نیکی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حج اور عمرہ ماضی میں، اب تو خیر ان پہ اللہ کی طرف سے ایک آیا نا کہ بس کرو یہ ڈرامہ بند کرو، وہ لوگوں نے یعنی ٹورزم کی طرح حج اور عمرہ کیا ہے۔ اب وہ کہہ بھی رہے ہیں شاید کہ ہم اس کو ٹورسٹ انڈسٹری بنائیں گے، یہ اس طرح کیا ہے باقاعدہ، کعبہ پیچھے ہے، پشت کی ہوئی ہے، میں یہاں سے طواف کرنے، ہم اتنے بودے ہیں کہ ہم کسی چیز کی علامتی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم بے وقوفوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کو اللہ کی آیات بناؤ۔ آیت علامت بنانے کو کہتے ہیں نا، خود تو اس میں کچھ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن کہتا ہے اس میں آیات ہیں، تو فلاں فلاں سائنسدان اتنے بڑے بڑے تھے انہیں تو نہیں نظر آیا۔ یہ انٹینشنل ہوتا ہے، یہ آپ نے مجھے پین دیا نہیں ہے، آپ کب دیتے ہیں، لیکن بہرحال چلو اب اس کو میں دیکھوں گا تو مجھے آپ یاد آ جائیں گے ایک دن۔ لیکن اس میں کہاں ہے، مطلب ایک سائنسدان آ کے اس کا پورا تجزیہ کرے گا اول سے یہ تک، وہ کہے گا یار اس میں تو کچھ نہیں ہے، یہ تو یہاں کیا ہے، یہ ہم جو کسی شے کی جو علامتی ہو بھی، یعنی اشارہ نہیں سمجھتے، علامت نہیں سمجھتے، دین پورا اشارے کیے جا رہا ہے، علامتیں کہے جا رہا ہے کہ آپ بنائے جاؤ، ساری کائنات کو اللہ کی نشانی بناؤ، تو نہیں بنتی۔ یہ یہاں سے طواف کرنے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عمرہ حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا کیسے پتہ؟ تم یہاں سے گئے عمرہ کرنے، وہاں حج کرنے یہاں سے پیسے لگا کے گئے ہو، 10 بندوں کو بتا کے بھی کہ ہم جی جا رہے ہیں، ہم دعا کیجئے گا اللہ قبول فرمائے، یہ 3 لاکھ روپیہ لگ گیا اس دفعہ ایک بندے کا، ہمارے کا فیملی کی 6-7 لوگ جا رہے ہیں ہم، تو آپ خیال کیجئے، دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کریں۔ یہ بہروپیہ جس کو بلاتا ہے اللہ بلاتا ہے، اور وہ جو وہاں تھے پہلے سے، وہ وہاں جا کے پشت تم نے کی ہوئی ہے، قبلے کی طرف
ادبار کیا ہوا ہے، جہاں اقبال تھا وہاں ادبار، یعنی تم نے منہ کرنا تھا قبلے کی طرف، تم طواف کرنے گئے ہو اس کے ہر رخ سے، اس کا تم اس کی طرف پشت کر کے اپنی تصویر بنا کے لوگوں کو بھیج رہے ہو۔ یہ ساری تصویریں خدا کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے نا، جتنی تصویریں یہ بنی ہوئی ہیں، اگر کوئی آدمی علامت کو یعنی سمبل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو کافروں میں ہم سے بہت زیادہ ہے، یعنی اگر یہ موجود کفر اسلام کی طرف آ جائے تو یہ پوری دنیا کو چند مہینوں کے اندر خدا کی نشانی بنا کے رکھ دیں گے۔ یہ ہم احمق اور بے وقوف اور غبی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا، ہم نے صرف چیز سے ایک فائدہ اٹھانا ہے کہ اس چیز کو کھانا ہے، ٹھیک ہے، اس سے منہ دھونا ہے، اور یہ پانی پینا ہے، اور یہ نہانا ہے، اور یہ بس یہی ہے، اور یا پھر اس سے دوسرے پہ ہم نے روب ڈالنا ہے کہ یہ اتنے کا آیا ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہم بیمار ہو کر دوائی بھی اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ مہنگی ہے اور دوسروں کو بتانا ہے میں نے، اتنے بے بدبخت ہو گئے۔ تو اب یہ بتا رہا ہے نا تم کو کہ تم نے کیا کیا ہے، تو یہاں کیا ہے، ہماری ہر اچھائی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہماری پوری دینداری اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ صحابی کی زندگی میں حضور کی موجودگی میں ایک صحابی کے منہ سے نکلا کہ رات کو میں نے یا فلاں نے تہجد پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھو۔ ہر چیز کا اشتہار دینا ہے، ہر چیز کا اشتہار دینا ہے۔ تو وہاں کیا فرمایا، تنہائی خدا کے لیے کرو۔ یہاں پوری تاثیر یہاں بتایا، پوری نصیحت کے بعد کس نے، حکیم نے بتایا۔ آج کئی نوجوان ہیں جن کے چہروں پہ مرجھاہٹ ہوتی ہے، وہ مرجھاہٹ نہیں ہوتی، وہ نحوست ہے۔ وہ ڈاکٹروں کے بھی پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سمجھ گئے ہیں نا، وہ ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، صبح وقت سے جاگا کرو، رات کو جلدی سویا کرو۔ چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پہ جو کالک ملی ہوئی ہے یہ اس نے پہلے اپنے دل میں الٹی ہے، وہاں سے اٹھ کے اس کے منہ پہ یہ چھا رہی ہے۔ ہاں تو یہاں کیا ہے کہ تنہائی، وہ حکیم چاہے میڈیکل میں جا کے دیکھ لیں، چاہے دانائی میں اور زندگی کے دوسرے معاملات میں اور خدا سے تعلق میں دیکھ لیں، جو آدمی اپنی تنہائی کو ٹھیک نہیں کرتا وہ آدمی صحت مند بھی نہیں رہ سکتا، ایماندار بھی نہیں رہ سکتا۔ دونوں امکانات اس کے مخدوش ہیں۔ حکیم میں دونوں مطلب ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا کہ اگر وہ مثقال حبۃ، ثقل سے ہے مثقال، برابر وزن کے ایک دانے کے چھوٹے سے، حبہ من خردل، یہ اس کو کہتے مسٹرڈ، وہ جو دانے نہیں ہوتے بیج چھوٹے رائی کے، رائی کا پہاڑ بنانا جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اب یہ ہوا کہ وہاں وہ ہے کیا، رائی کا پہاڑ بنانا، اسے ہی کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا ہوا، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کمال ہے ان میں ہوتا یہ۔ اچھا، ان تک مثقال حبۃ من خردل، خردل رائی، تو اگر وہ اتنا چھوٹا سا ذرہ بھی ہوگا تو اب یہ کیا کہتے ہیں، مثقال حبۃ من خردل، نمو کی صلاحیت ہوتی ہے نا اس میں۔ تو وہاں اگر وہ فی صخرۃ، اگر وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا کہیں اوپر بلندیوں میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر تم نے کہیں چاند پہ مریخ پہ جا کے کہیں پہ کوئی تم نے کام کیا ہے، او فی الارض، یا زمین پر یا کسی چٹان پر، یہاں جو بھی کوئی تنہائی کا تمہیں میسر موقع آتا ہے کہیں بھی، کیا ہوگا، یات بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ یہ نہیں، تم جہاں بھی چھپ کر تنہائی میں اکیلے میں جو کرو گے اللہ اس کو لے آئے گا۔ اس کی نظر سے چھپا دو وجہ سے نہیں رہتا، کیوں، ان اللہ لطیف، لطیف ہے، وہ اس کو لے آئے گا، خبیر وہ جانتا ہے۔
وہ کہاں تم نے جو بھی کیا کہاں کیا، وہ خبیر ہے، اس سے اوجل نہیں ہے، اور لطیف ہے، وہ اس کو لا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں کیا ایسے ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آگے یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. پہلے نصیحتیں کی، اللہ کے تعلق کی وصیحت. پہلے کیا ہے؟ تعلق کی نصیحت کی. دوسرے نمبر پہ تعلق کرپٹ کیوں ہوتا ہے؟ تنہائی کے کرپٹ ہونے کی وجہ سے. ہر تعلق اس آدمی کا برباد ہو جائے گا جس کی تنہائی برباد ہے. جس کی تنہائی ٹھیک نہیں، اس کا کوئی تعلق ٹھیک نہیں رہ سکتا. پہلے تعلق کے بارے میں بتایا، پھر اس تعلق میں تاثیر یا اس کی حفاظت یہ کیسے ہوگی وہ بتایا. اب اس کے بعد معاملات اللہ اور بندوں سے کیسے رکھنے ہیں. اب وہ سب سے پہلے اللہ سے تعلق کے لیے جیسے کہا نا اقم الصلاۃ لذکری، یا بنیا اقم الصلاۃ. ہر جگہ دیکھیں یا بنیا یا بنیا یا بنیا. یہ اصول سے ہٹ کر ایک لمحہ اپنی اولاد کے ساتھ تعلق نہ رکھنے والے باپ کا طرز کلام ہے. اصول میں نہایت سخت، رویے میں نرم. یا بنیا اصول سے ہٹو گے، کہیں تجاوز کرو گے کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یا بنیا ہاں یا بنیا ہاں بار بار آ رہا ہے. تو یہاں اولاد نے کیسا ہونا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، والدین کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتایا جا رہا ہے. تو والدین اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں اور اولاد سے مطالبہ کرتے رہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اولاد اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے اور والدین سے مطالبے کرتی رہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نماز قائم کر اور بھلی باتوں کا حکم نہیں ہے، اصل میں امر میں نا مطالبہ جو ہوتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے. وامر بالمعروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوئی لوگوں کو آمر ہو، لوگوں کو حکم کیسے دو گے؟ حکم کہاں سے آ گیا؟ ان کا بیٹا کو بادشاہ تھا یا کوئی انتظامیہ کا سربراہ ہے. وہ وامر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے جو تم نے اچھائی کا مطالبہ کرنا ہے کہ تم یار اچھے بندے بنو، اچھے انسان، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دو، سر دھڑ کی بازی لگا دو کہ لوگ بھلائی کی طرف آئیں. امر کیا ہوتا ہے؟ امر میں مطالبہ جو ہوتا ہے، طلب جو ہوتی ہے، یہ لازم ہوتی ہے. امر کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ حکم دیا جائے کہ یہ کام کر کے آؤ اور پھر اس میں یہ بھی ساتھ ہو کہ چلو کرے یا نہ کرے کوئی بات نہیں. امر اس کو نہیں کہتے. وہ مطالبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہم دعائیہ صیغے سارے امر کے صیغے ہیں نا، سارے دعا کے صیغے امر کے صیغے ہیں. تو اللہ کو کوئی ہم حکم دے رہے ہوتے ہیں نہیں، ہم اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں یا اللہ یہ کر ہی کر کے دے ہم کو، بس ہمارا تجھ سے ہی ہے مطالبہ. ہم اب یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں پر تو کرنا چاہتا ہے تو کر، نہیں کرنا چاہتا تو چلو کوئی بات نہیں. تو یہ تو نہیں مطلب ہوتا نا. دعا کرنے والا تو مطلب اپنے سارے وجود کے ساتھ سکڑ کر دعا کے الفاظ میں آ جاتا ہے نا. وہ کل اظہار دیتا ہے اپنے آپ کو، یعنی شدید ترین جو اس کا ہوتا ہے ہستی کی ضرورت وہ دعا میں ظاہر کرتا ہے. تو نبیوں کی دعائیں دیکھ لیں، ہماری بھی دیکھ لیں. یا بنیا اقم الصلاۃ، اللہ سے تعلق نماز کے علاوہ نہیں قائم کیا جا سکتا. یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا اللہ سے خاص تعلق ہے.
بھائی اللہ سے تعلق اس طرح بنانا، نبی کیوں بھیجے؟ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، تم نے اپنا کوئی طریقہ نکالنا ہے اس کے لیے. دل سے نماز پڑھنے کا یہ بھی ہوتا ہے. ہاں مطلب دل سے نماز ہوتی ہے، یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ تو اب دل سے دعا ہوتی ہے جو یہ نماز کے بعد مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہم نے دعا کرنی ہے یہ نماز میں نہیں کی جا سکتی. دعا ایسی ہوتی ہے نا ہماری، جیسے وہ کسی کو کہے نا کہ وہ اب عرب ہے نا، وہ عام طور پہ کہتے ہیں جزاک اللہ الجنہ. یہ کسی کو آپ یہاں دیں نا دعا، لڑ پڑے گا. تو ہمیں یہ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ، تو وہ ہوا ہے کہ وہ خیرہ ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں بھی بھلائی تو پھر ساری عام ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو جزاک اللہ جزاک اللہ الجنہ، تو جو کہیں گے اچھا میں تجھے بتاتا ہوں، تو میری جنت کی دعائیں کر رہا ہے تمہیں؟ ہاں نگد چاہیے نا، نگد چاہیے، نگد چاہیے. اور جو سود ہے وہ بے شک بعد میں مل جائے. ابھی جو جس کی ملنے نہ ملنے پہ شک ہے کہ یہ ملے گا پتہ نہیں ملے گا، وہ بعد میں لے لیں گے. لیکن یہ تو ضرور چاہیے اب ہم کو نا، یعنی اب مجھے جنت ملے گی تو وہ تو بعد میں ہی ملے گی نا. لیکن دکان چل جائے گی، ٹھیک ہے جی، تو بیٹی کی شادی کسی کروڑ پتی ارب پتی تاجر سے ہو جائے، اس انتظار میں چاہے یہ جو خاکروب باہر آتا ہے اس کی شادی کے قابل بھی نہ رہے، لیکن انتظار ہم کرنے کو تیار ہیں اتنی دیر تک، وہ رشتہ دیکھتے رہیں گے. اور لڑکوں کے معاملے میں بھی اسی طریقے سے کہ وہ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ ہمیں بہت بڑی ہستی مل جائے جس کے ساتھ ہم اس کا پرس لے کے گھومتے رہیں اور بس زندگی مزے سے گزر جائے. ٹھیک ہے جی، تو یہ انتظار کرتے رہتے ہیں اس میں. بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ اب وقت گزر گیا ہے. پہلے ہم لوگوں کو ریجیکٹ کر رہے تھے، اب ہم ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب پھر کہتے ہیں کہ کوئی ڈپریشن کی گولیاں کھانی شروع کر دیتا ہے کوئی. وقت پہ نہ کریں، گل ویلے دیتے پھل موسم دا. تو اب اس کے بعد فرمایا ونہا عن المنکر، دونوں امر کے سیغے ہیں. اب یہاں وامر بھی امر ہے، ونہا بھی امر ہے، نہیں کا اور امر نہیں بھی امر ہے. دونوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ دعا میں، امر میں، نہیں میں. وہ کیا ہے؟ وہ ایک شے ہے کہ ایسے کرو کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. جیسے پچھلے دنوں میرے ایک دوست وہ ایک کتاب لے کے آئے، ایک کافر کی ہے، اس کا میں نام نہیں بتانے لگا، نہیں تو اس کا نہیں آپ پڑھیں گے مجھے لگتا ہے. تو وہاں ایتھیسٹ ہے، مطلب ایتھیسٹ ہے یا آپ یہ کہیں کہ اسی قسم کی ایک چیز ہے، اور امریکہ کے مفکرین کا پلر ہے وہ. دوسری طرف ٹرمپ ہے. اب اس کی کتاب ایک آئی، اس کا مجھے اردو ترجمہ ملا، وہ میں نے پڑھی. تو اس کتاب میں اس نے امریکن ول پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ امریکی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنی غیر معمولی قوم دنیا میں کیسے کھڑی ہو گئی، یعنی ان میں کیا ہے کہ یہ تاریخ کی عجیب و غریب قوم ہے. اس نے کہا امریکن ول جو ہے نا، اس میں ان کے مزاج میں دو چیزیں شامل ہیں. یہ ایک شکست اور دوسرا موت کو یہ حقارت سے دھتکار دیتے ہیں. یعنی شکست ان کے نزدیک حقارت سے دھتکاری جانے والی شے ہے. یہ سنتے ہی نہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. یعنی میں مذاق نہیں کر رہا، مگر ایکڈیمیا کا پلر ہے وہ آدمی جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا. ہاں تو وہ جب یہ اس نے بات کی نا، تو وہ یہ کہہ رہا، اس نے کہا کہ ایک موت، اس نے کئی ایک دو فلموں کی بھی مثالیں دی کہ بہت بڑی فلمیں بنی، وہ کامیاب نہیں ہو رہی تھی. تو ان میں موت کا تھوڑا سا نا ایک اثر تھا کہ جیسے آدمی کو وہ دباتی ہے نا. ہاں تو ان نام میں، تو انہوں نے وہ نام بدلے، تب وہ فلمیں کامیاب ہوئیں امریکی معاشرے میں. ٹھیک ہے، تو وہ جیسے عرب تھے، یعنی امریکی قوم یہ بات کسی صورت سننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. اگر ان کو یہ لگے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو ان کے لیے وہ زندگی اور موت کا چیلنج ہے کہ کسی طریقے سے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے.
کوئی طریقہ اختیار کیا جائے یہ کرنا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا کا مطلب ہے کہ تقدیر کا ڈٹرمنزم ہے، کہ یہ جبر ہے، کوئی غالب قوت موجود ہے انسان سے اوپر جو انسان کو کچھ نہیں کرنے دیتی. کیسے ممکن ہے یہ؟ تو وہ جو نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں شکست کیا ہوتی ہے. تو ان کے نزدیک وہ کوئی ڈرنے والی شے نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ حقارت سے دھتکار دی جانے والی شے ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ امر کے صیغے میں کہ یہ کام کسی طریقے سے ہم نے کرنا ہے، وَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، لوگوں کو کسی طریقے سے منکر سے روکنا ہے. کوئی طریقہ سوچو، کچھ سوچو، سر جوڑ کے بیٹھو، محنت کرو. یہ نہیں کہ صیغے میں موجود ہے یہ مفہوم، امر کے صیغے میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ اصلاً وہ باقی اس کے دوسرے ہیں، وہ امر کے 17 معنی ہیں اور 15 معنی ہیں، مطلب وہ ان کے اصل معنی نہیں ہیں، وہ مجاز میں استعمال ہوتے ہیں. بہرحال امر کا اصل معنی ہے کہ اس میں مطالبہ اس حد تک شدید ہوتا ہے کہ کچھ کرو، لوگوں کو بھلائی کی طرف لے کے آؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کیسے لوگوں کو بھلائی کی طرف لائیں، یہ بات نہیں سنی جائے گی. ہم لوگوں کو برائی سے کیسے روکیں؟ جیسے کوئی آدمی ایک بندہ قبضے کرتا ہے پر آپ کیسے روکیں گے؟ ایک بندہ قبضے کرتا ہے نا زمینوں پہ، آپ اسے کیسے روکیں گے؟ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تو یہاں اس کرسی پہ کوئی بیٹھ جائے تو اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا مجھ سے. یہاں کوئی آ کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے جی، اب یہاں کوئی تقریر شروع کر دے، میری جگہ بولنا کوئی شروع کر دے تو میں اسے کیسے روکوں گا؟ میں تو نہیں روک سکتا. لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے اور دوسری اپنی ربوبیت کی تجلی اس پہ، اپنی خالق ہونے کی ڈالی ہے کہ یہ جو تمہارے اندر ایک تخلیقی صلاحیت ہے، یہ واحد انسان ہے جو دنیا کو کچھ سے کچھ کر سکتا ہے. انسان کے علاوہ کوئی بتائیے. انسان پورے کائنات فطرت کے نظام کو الٹ پلٹ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، واحد انسان. یہ اللہ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے اس کا سوال نہیں کرے گا. ہاں، یعنی ایک اللہ نے اس کو اختیار دیا، اختیار کے بعد اس کے اندر تخلیقی صلاحیت رکھی. وہ یہ کیسے سن لے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ یہ نہیں سنے گا. اور تمہیں کیسے پتہ چلا؟ لوگ کہتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتا. تم نے کون سا ٹیسٹ کیا ہے؟ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں جان سکتا. میں اپنا امتحان خود میں اپنا ممتحن کیسے بن گیا؟ کب سے؟ امتحان ہمیشہ دوسرا لیتا ہے، فیصلہ وہ کرتا ہے. میں نہیں کر سکتا. تمہیں کس نے کہا تم نہیں کر سکتے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارا سیلف امیج ٹیسٹ کہاں ہوا ہے؟ چاہے وہ نارسسٹ وہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مطلب چاہے وہ نرگسیت کی بنیاد پہ بنا ہوا سیلف امیج ہو، چاہے وہ مایوسی کی بنیاد پہ. تمہیں کیسے پتہ چلا میں نہیں کر سکتا یا میں کر سکتا ہوں؟ کیا پورے سر توڑ کوشش کرو، مر جاؤ گے نا، ختم ہو جاؤ گے، پھر پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ نہیں کر سکتا تھا، یہ نہیں ہوا، اس سے نہیں ہوا. لیکن تم ابھی فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہو کہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ تو کمزوری ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کا کیا مطلب ہے؟ گھڑی دیکھ رہے ہیں آپ، بار بار بوریت تو نہیں ہو رہی؟ میں جیسے آپ گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں میں زیادہ اونچا بولتا ہوں کہ یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سلپ آف ٹنگ کوئی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں سلپ آف گلانس، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی کوئی نہیں ہوتی. اِنَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ. اب وہاں پہ کیا کہا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کا مطلب کیا ہے؟ جب تک ٹوٹ کے نہ گر جاؤ مت ہٹنا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ.
اپنا ایڑی چوٹی کا پورا زور لگا کے تمہاری تمام انرجیاں کھپ گئیں اور تم ختم ہو گئے، اب تم سے کوئی صبر کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تجھے پہنچے اس کے نتیجے میں اس پر جمے رہنا، تھک کے یہ مت کہنا کہ میں 20 سال سے لگا ہوا ہوں، 20 سال کی محنت ہے، یہ 20 سال میں کیا ہوتا ہے؟ اگلے 500-550 سال سے لگے ہوئے ہیں، آج انہوں نے ہر مقدس مقام کو اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ 500-550 سال سے لگے ہوئے ہیں، 18 19 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں، انسان کی حیات کے ہر پہلو پر وہ سب سے آگے ہیں۔ ہاں، ان کے متبادل کے طور پر زندگی میں کسی کو کچھ بھی دینے کے لیے کسی کے پاس نہیں ہے، سوچنے کے لیے بھی نہیں ہے، تم کہتے ہو میں 20 سال لگا دیے بھائی، اب تو اللہ کی مدد آنی چاہیے۔ 20 سال کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے کہ یہاں فرمایا ان ذالک من عزم الامور، عزم سے عزیمت ہے، ایک عزیمت ایک رخصت، دو چیزیں نا، ایک عزیمت ہوتی ہے ایک رخصت ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے، یہ کیسے کریں گے، یہ رخصت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جہاں عزیمت دکھانی ہے وہاں۔ تو اللہ نے کہا قدم آگے بڑھاؤ، یا کم از کم جتنے بڑھا چکے ہو اس سے پیچھے مت ہٹنا، قدم پیچھے نہیں ہٹانا۔ جو کام تم نے اللہ کے لیے آغاز کیا وہ اللہ ہی کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، کسی اور کے لیے وہ چھوڑنا حرام ہے۔ اور یہ حرمت کوئی وہ ہے نا، وہ کیا وہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی گنجائش ہو، یعنی جو کام بھی تم نے اللہ کے لیے شروع کیا، اللہ کے لیے نیت، کچھ بھی، داڑھی بڑھائی، دوپٹہ کیا، پردہ کیا، کچھ کیا تم نے خدا کے لیے آغاز، اب وہ چھوڑنے کا سبب خدا ہی کی رضا ہو تو ٹھیک، ورنہ اس کا کوئی بھی اور سبب ہے تو اس سبب کا اب جو نتیجہ نکلے گا اس کو جہنم کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے بڑھایا ہوا قدم غیر اللہ کے لیے پیچھے نہیں کھینچا جا سکتا، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، کہیں سے کوئی نکال دے، بالکل نہیں۔ وہاں کیا کہا؟ ذالک من عزم الامور، ٹھیک ہے، یہ ڈٹ جانے والے امور ہیں۔ خدا سے اپنے تعلق کرو، پہلے تعلق کی اہمیت کو سمجھو، پھر اپنی تنہائیوں کا خیال کرو تاکہ یہ سمجھی ہوئی اہمیت تمہاری وجودی ساخت میں ڈھل سکے، ٹھیک ہے، یہ تمہارے وجود کا ڈیزائن بنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یعنی بات پہلے، یہ وہ والا نہیں ہے بیان میں بات پہلے ہے، اب ترجیح اللہ سے تعلق کو ہے، پھر لوگوں کے ساتھ تعلق کا بڑا حق کیا ہے؟ تم اپنی جان کی بازی لگا دو، لوگوں کو اپنی تمام قوتیں، اپنے آخری رتی اپنی قوت کی بھی نچوڑ دو، لوگوں کو اللہ اچھائی کی طرف لانے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ کبھی مت، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ سور پھونک دیا جائے کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، ہاں، تو تمہارے ہاتھ میں پودا ہے، مت یہ کرنا کہ یہ پودا پھینک دوں کہ اب تو اس نے اگنا ہی نہیں ہے۔ یہ مثال ہے جس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، جیسے قرآن نے کہا نا سوئی کے ناکے سے دھاگا گزار دو، گزرتا ہے، اونٹ گزرے، قیامت کا سور پھونک دیا جائے تو کوئی کچھ نہیں سکتا، پودا کہاں ہاتھ میں ہوگا، لیکن اگر ہاتھ میں ہے لگا دو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا مسلمانوں کا ہر نسل کہتی ہے، ہر نسل، وہ دین کے نام پہ ہو، دنیا دار ہو، دیندار ہو، سب،
وہ کہتے ہیں جو محنتیں کر رہے ہیں ہم مزے کریں، بعد میں آنے والے خود کرتے رہیں گے. اتنی زیادہ وقتی اپروچ، یہ لمحاتی، یہ کیا ہے؟ اور ماڈرنزم کو کہتے ہیں لمحاتی اپروچ، یعنی یک زمانی حال میں رہنے والے، وہ ماڈرنزم یہ ہے. ان کو بھی دیکھو 1000 سال کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تم مرنے کے بعد کو مستقبل کہتے ہو، اور حال تمہارا یہ ہے کہ ہر کوئی محنت کر رہا ہے اسی طریقے سے کہ میں ہی خلافت کا جھنڈا گاڑ کے دنیا پہ اس کے مزے کر کے پھر جاؤں. اس کے بعد کہاں سے آ گیا یہ؟ تو وَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں تم نے رخصت کی طرف نہیں جانا کہ اس میں گنجائش کتنی ہے. اگر میں غلبہ اقامت دین کے لیے گنجائش محنت نہ کروں تو کیا یہ واجب ہے؟ قرآن حدیث میں فقہ کیا ہے؟ فقہ دین کی خادم ہے قانونی ضرورت کے طور پہ. فقہ بہت بعد میں آتی ہے. تمہاری فقہ کی ایک اصطلاح کسی صحابی کو نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے؟ تو وہاں وہ اور وہ بہت بڑی شے ہے، لیکن دین کا ایک جز ہے قانونی. پورے قرآن کے نظم کو دیکھو، یہاں فقہ کتنی ہے اور باقی دین کتنا ہے اس میں. ہاں تو یہاں کیا ہے کہ یہاں کوئی گنجائش عزم الامور، یہاں کیا ہے؟ ان معاملات میں عزیمت کی طرف جانا. جیسے دنیا میں جاتے ہو کہ یہاں جی مجھے 1,00,000 روپے ملتا ہے، وہاں مجھے 1,05,300 روپے مل رہے ہیں تو میں وہاں چلا جاؤں. نہیں، اچھے سے اچھے کی کوشش کرنی چاہیے. آج تک جو آدمی ملا جو دین کی کوشش کے معاملے میں یہ کہہ رہا ہوگا کہ جی اس میں شریعت میں گنجائش ہے، ہاں یہ فرض عین تو نہیں ہے نا جی، یہ تو فرض کفایہ ہے، کوئی بھی کر لے تو پھر ہو جاتا ہے، تو یہ تو میرے اوپر تو نہیں ہے. ہاں تو غیرت مند آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ میرے اندر ایک صلاحیت ہے، اس کو میں پورے کا پورا کھپا سکتا ہوں خدا کے لیے، لیکن کیا یہ ابھی تک میں نے پوری نہیں کھپائی؟ لیکن پوری نہ کھپانا یہ مجھ پر واجب ہے، یہ پوری کھپانا واجب ہے؟ یہ فرض کفایہ میں آتا ہے کہ عین میں آتا ہے؟ یعنی پوری کھپا دینا تو فرض عین میں آتا ہے نا. تو کچھ لوگ پوری کھپا دیں، میں چلو پوری نہ بھی کھپاؤں تو یہ فرض کفایہ تو ہو جائے گا نا جی. ہاں دنیا میں مجھے بیٹھنا ہے وائٹ ہاؤس کی چھت پہ، جنت میں تو مجھے کوڑا رکھنے کی جگہ بھی مل جائے تو بڑی ہے، بہت ہے. ہاں تو کیا ہوا؟ تو یہ رخصت اس میں ہے نا، مطلب کیا ہے؟ رخصت ہے، ہاں گنجائش ہے اس میں، کیونکہ فرض عین تو نہیں ہے. میں اگر اللہ سے اپنی انرجیاں اور قوتیں بچا کے رکھ لوں تھوڑی تھوڑی تو اس میں کیا ہے؟ اللہ کے پاس تو بڑے لوگ ہیں اور بھی، میں تو مزے کرنے کے لیے اکیلا ہی ہوں نا، کوئی کما کے مجھے تو نہیں دے گا. اللہ کے لیے محنت تو بہت سارے لوگ کر لیں گے، تو وہ ہیں تو پھر مجھے اوپر کوئی لازم ہے. اللہ کہتا ہے ذالک من عزم الامور. دنیا کے معاملے میں تم کہہ رہے ہوتے ہو کہ یہاں پر آج پیٹرول جو ہے نا جی یہ ہو گیا 100 کتنے روپے، مجھے تو اس کا بھی نہیں پتا کتنے روپے ہو گیا. 100 اور کتنے روپے؟ 120 روپے. کتنے پیسے؟ 3 پیسے. 120 روپے 3 پیسے ہو گیا ہے آج. اور دیکھو یہ ایمانداری کا تقاضا ہے کہ تم وہاں پہ گاڑی میں جاؤ، 1 روپیہ تمہارا بچ رہا ہے، اس سے ضرور 1 روپیہ واپس لو. لیکن تکبیر اولیٰ فوت ہو رہی ہے تو کوئی نہیں، مطلب نماز جماعت سے کون سا فرض ہے؟ آگے صف میں لوگ کھڑے ہیں تو ایک آدمی کی گنجائش بنتی ہے تو اللہ کے نزدیک کرنے والے ہیں نا ہم دوسروں کو. میں ادھر بھی کہوں گا، پچھلی صف والے کو کہوں گا کہ آپ آگے چلے جائیں. لیکن جب مسجد سے نکلنے کی باری آئے گی تو میں دوسروں کے پیروں پہ پیر رکھ کے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں دوسروں کو موقع دے رہا ہوں نا خدا کے زیادہ سے زیادہ قریب رہیں. کیا ہے اس میں؟ تو کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں نے جماعت سے پڑھی ہے یا جماعت سے تھوڑی سی رہ بھی گئی تو میں مسجد میں تو گیا تھا، تو ایک اور آدمی ہے کوئی اگلی صف میں جانے کو تیار نہیں، سارے دوسرے کو دھکیل رہے ہوتے ہیں. اور مسجد سے جب باہر نکلنے کی باری آتی ہے تو بالکل اس طریقے سے مسجد کے گیٹ ہل رہے ہوتے ہیں جیسے قربانی کے جانور کو
لوڈ ان لوڈ کیا جاتا ہے تو اس کے دروازے گاڑی کے ہلتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا, وہ جیسے جانور چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں جیسے, بالکل اس طرح ہوتا ہے حال. تو اب یہاں کیا ہے, ذالک ان ذالک من عزم الامور, یہ امور ہیں جن میں عزیمت کی طرف جانا ہے. تو دنیا کی طرف جاتے ہو, میرا بچہ جی فلاں اسکول میں پڑھتا ہے, نہیں فلاں زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے ہم سودا خریدتے ہیں تو مہینے کے 50 روپے یہاں زیادہ لگ جاتے ہیں, ادھر سے بچتے ہیں, وہ پورے سال کا 600 روپے بنتا ہے, اس کی شرٹ آ جائے گی کوئی, بہت ماشاءاللہ بدو, عزم الامور اس کو بنایا ہوا ہے. تو یہ عزم ان فیزا ان کیا ہے, ان ذالک من عزم الامور. ٹھیک ہے جی, بس میرا خیال ہے آج یہ ہو گیا, اس نے آج ختم ہو جانا تھا. اچھا کتنا ٹائم رہتا ہے اذان میں؟ ہے اذان 8:30 بجے, 5 میں اگلی ہو جائے گی, مطلب یہ اگلا نہیں ہوگا, اس میں بہت بڑا ایک موضوع ہے, یعنی یہ جو ہے نا کہ متکبرانہ شفقت, یہ مجھے کوئی یاد دلائے اگلی کلاس میں کہ متکبرانہ شفقت کیا ہوتی ہے, اس پر ہم پھر اس کے ذیل میں بات کریں گے. اب آپ کوئی سوال ہے تو کر لیں. میں اس کو کرنے لگا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. سر یہ پریکٹیکلی بھی جو آپ نے بات کی تھی کہ شکست پر چھٹکار دیتے ہیں, تو ہمیں بھی دین کے لیے بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ سب ہو سکتا ہے, کیا چیز لگا دینی چاہیے. بھائی کوئی بھی تہذیب جو غالب آتی ہے وہ شکست کو نہیں قبول کرتی, نہ سنتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کی زندگی کے ناممکن الوقوع واقعات ہیں, مطلب وہ ہو نہیں سکتا, بندہ سوچتا ہے کیسے ہو سکتا ہے, وہ سنتے نہیں لوگ کہ یہ نہیں ہو سکتا, جو سچے ہوتے ہیں اپنے نظریے کے ساتھ. رویہ مطلب رویہ بہت ایک چھوٹا رویہ, تو وہ ہے نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اندر. کوئی آدمی مطلب اس کو کہا جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ مومن کے لیے کہ لوگ دین پہ آ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا, وہ پھر سوچے گا نا کہ دنیا میں پھر کیا کر رہا ہوں, میں تو پھر چلے جانا چاہیے. لیکن ہمارے اندر اطمینان کا ایک گہرا سانس آتا ہے کہ حالات ہی اتنے مشکل ہیں, خدا کو قیامت کے دن جواب دینے کے لیے آ گیا نا جی, ہو ہی نہیں سکتا تھا, تو مطمئن ہو جاؤ, ہو نہیں سکتا. میرے پاس ابھی بہت کچھ ہے لگانے کے لیے, لیکن بس ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ پھر یہ سارا لگ گیا تو پھر میرے خود بھی دین سے دور ہونے کا امکان ہے. تو میرا ہی بڑا احسان ہے اللہ پہ کہ میں ہی دین پہ ہوں. اللہ تعالیٰ خود عرش سے اتر کر قیامت کے دن انشاءاللہ میرا استقبال کریں گے کہ یہ میرا بندہ خود تو بچ کے آ گیا نا جی, کیا بات ہے اس کی. جس دن نبی لرز رہے ہوں گے, انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہوتا ہے نا. کوئی نبی پوچھتا ہے کہ بھائی جب آتی ہے, یا کوئی صحابی بھی نہیں پوچھتا کہ یہ فرض عین ہے, فرض کفایہ ہے, کوئی گنجائش ہے کوئی نہیں. اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں آپ, تو تھوڑا سا یہ بھی کر لیں, تھوڑا سا وہ بھی کر لیں. تو یہ بات ہے, یعنی جو آدمی قوت ہونے کے باوجود اپنی طاقت اس کو اللہ سے بچائے, وہ آدمی دیندار نہیں ہوتا, وہ جدلا کرتا رہے, بالکل دیندار نہیں ہے وہ. مطلب پورا قرآن و حدیث کا, انبیاء کا اجماع ہے اس پہ کہ جس کے پاس قوت ہو اور ابھی اس نے اس میں سے ذرہ بھی نہ لگایا ہو, اور وہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, نہ کبھی ڈھنگ سے کوشش کی ہو, اور دنیا کے لیے اس سے بہت زیادہ کوشش کر رہا ہو, اور کہتا پھر رہا ہو کہ یہ جی فرض کفایہ ہے, تو اس کو اسی فرض کفایہ کی رسی سے باندھ کے اس کے گلے میں جہنم میں لٹکا دیا جائے گا. تم نے اصل میں کیا یہ ہے کہ تم نے اپنی انرجی خدا سے بچائی ہے. نہیں, امریکی جو ساری کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا پہ غلبے کی, ان سے پوچھیں جا کے کہ یہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے. یہ پورے جو کفر نے ہمیشہ جنگیں کی ہیں, بے پناہ لوگوں نے جانے دی ہیں, یہ پوچھتے ہوں گے کہ یہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری, کہ قانونی طور پہ لازم ہے کہ نہیں لازم,
کہ اخلاقی اس کا کوئی وجوب ہے، کوئی شرعی ہے، کوئی ضروری ہے نہیں ہے. لوگوں نے کفر کے لیے بھی تو بہت محنت کی ہے نا، وہ بھی ضرور پوچھتے ہی ہوں گے اپنے اپنے جو کہ یہ کر جو میں رہا ہوں کیا یہ کرنا ضروری ہے. کوئی پاگل ہو کے مر گیا، کسی کی فیملی برباد ہو گئی، کسی کی نسلیں اجڑ گئیں، ٹھیک ہے جی، کوئی لاشیں ہی نہیں پتہ ہلاکو خان کہاں دفن ہے آپ کو پتہ ہے. اتنا بے نفس آدمی، اپنے سامنے آنے والی ہر قوت کو خاشاک بنا دیا اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا کسی سے کہ یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، نہ یہ کرنا میرے اوپر لازم ہے. یہ سارے ہیں، مطلب یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ ہے. یہ جو بتا رہے ہیں وہ بھی ٹیبل پہ پیٹ رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، اور جو پوچھ رہے ہیں وہ بھی فاصلے پہ اسی کی وجہ سے بیٹھتے ہیں. تم سیڑھیاں چڑھو تمہارا سانس پھول جائے، تم یہ کیوں ہو گیا؟ جو فرض عین سمجھ کے تم نے کھایا ہے، اس پہ کوئی تنقید کریں اس پوری گفتگو پہ. یار آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ٹھیک ہے بڑی مہربانی ہے میری کہ تم نے چلو ٹھیک کہا، باتیں تو ہیں دو چار ایک لیکن میں نہیں کرتا. تنقید اس پہ کریں تاکہ اس کو مسئلے کو زیادہ بہتر کیا جا سکے کہ اس میں غلطی کہاں ہے. ہاں جی کرنا تو اخلاقی رشوت ہوتی ہے نا، کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا تم مجھے کچھ نہ کہو. پارٹی دنیا کو دے دی ہے تو پھر رجحان سارا اس طرف ہی ہوگا. وہ ہمارے ایک دوست تھے نا، وہ آپ ہی کی سیٹ پہ بیٹھے تھے. وہ ایک دن میں نے نہیں کہا کہ یہ آپ نے سوال ایسے کر دیا، وہ آئے نہیں. اس دن کے بعد آئے تھے، وہ بہت بڑے ایک بزنس مین ہیں، یہاں بیٹھے تھے ادھر ایک دن. وہ انہیں یاد ہوگا کسی کو، وہ بڑے بھاگ کے نا ایک دو دن آئے کہ میں نے میٹنگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور جناب بس میں نے نا یہ پوچھنا ہے، تم کیا یہ. تو وہ آئے تو میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ تو بس فضول سوال ہے، تو بس وہ پھر آئی نہیں. ہاں، ایگو ہرٹ نہ ہونا آدمی کی، تو اس میں امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوتی. اچھا آصف صاحب جناب، یہ عزم الامور پہ آپ زیادہ کچھ بتا سکتے تھے، کیا ہوتے ہیں؟ اس پہ زیادہ نہیں بات ہوئی. اس پہ اگلی دفعہ بات کریں گے. مطلب میرا زیادہ فوکس اس پہ تھا. بات تو بہت ہو سکتی ہے اور یہ ایک لمبی فہرست ہے، کیونکہ یہاں من عزم الامور کہا نا، ظاہر ہے کہ سب سے بڑے جو امور ہیں چوٹیاں. آزان ہوگی. اس پہ اگلی دفعہ مزید بات کر دیں گے کچھ، لیکن جو جوش سے کی جا سکتی تھی وہ یہی ہے. ہوش سے کرنے ہوش سے کرنے کے لیے تو کتابیں لکھ سکتے ہیں آپ اس پہ. سر ہم بس چاہتے ہیں، وہ ہمارے استاد کہتے ہیں نا کہ پیشن اور نالج کو ایک کرنا ہے. تو پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ آپ ہی اب کچھ. السلام علیکم.